یہ پاکستان جو ہے آج مضبوط اور مستحکم ہے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی۔ میں اس پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن میں نام لیتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی شہید بھٹو کو، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ورنہ وہ ٹیسٹر لگانے آیا تھا تو ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا نا، اور میں نے بھی کہا تھا، میرے بارے میں انہوں نے چلایا کہ ریل منتری نے یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا ہم نے یہ پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، یہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ذمہ دار قوم ہیں، ہم ذمہ دار ملک ہیں۔ اور پھر وہ شخص جس کا میں بڑا معتقد تھا، ہوں، رہوں گا، وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں ان کے پاس ہر مہینے جا کے حاضری دیا کرتا تھا جب ان کے پاس سے بھی کوئی نہیں۔ ہم تو اپنے معاشروں کا یہ حال کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جتنے لوگ آئے، وہ کوئی ڈکٹیٹر تھا، کوئی پولیٹیکل فگر تھی، لیڈر تھا، کسی ایک چیز پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا، کسی ایک نے کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ ہماری ایٹمی طاقت تھی، ایٹمی قوت تھی۔ پھر 28 مئی 1998 آیا، بڑا پریشر آیا، ہندوستان نے 5 دھماکے کر دیے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا بڑی باریک بینی سے، خبریں سن رہے تھے، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا، بنا تو ہم 10 سال پہلے بیٹھے تھے، لیکن ہم دنیا کو نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اور کس طریقے سے ہم نے اس کو چھپا کے رکھا، کس طریقے سے اس کی حفاظت کی، آج اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ ورنہ 2 میزائل گرے تھے، کسی جگہ نام نہیں لیتا، اور ان 2 میزائلوں کے بعد وہ اربوں ڈالر جو پڑے ہوئے تھے وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ پھر پاکستانی فوج جو ہے وہاں پہ جاتی ہے تو وہ پھر کہا گیا جی کہ آپ 2 ارب ڈالر لے لیں، 5 ارب ڈالر لے لیں، 10 ارب ڈالر لے لیں۔ وہ جیسے بولی نہیں لگائی جاتی کسی کی، لیکن الحمدللہ جس کا مرضی کو سیاسی اختلاف ہو، سیاسی اختلاف ہونا یہ ایک صحت مندانہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے، یہ تو بدقسمتی ہے، برا نہ کوئی بنائے۔ میں 2003 میں اسمبلی میں تھا، 2008 میں اسمبلی میں تھا، شائستگی برقرار تھی، وزاداری برقرار تھی۔ بس اللہ کا کرم سمجھ لیں یا کوئی عذاب سمجھ لیں کہ ایسی گفتگو شروع ہو گئی کہ پرفارمنس بیس سیاست ختم ہو گئی اور گالن گلوچ نے اس کا راستہ لے لیا۔ لیکن بہرحال مایوسی گناہ ہے، تو کہا گیا 10 ارب ڈالر لے لیں اس وقت 1998 میں۔ لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے کہا کہ 10 ارب ڈالر چھوڑ کے آپ 20 ارب ڈالر دیں۔ پوری قوم پیچھے کھڑی تھی، افواج پاکستان پیچھے کھڑی تھی۔ میں نہیں، میں 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کروں گا، اور 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ہم نے مضبوط کیا۔ اور میں آپ کے سامنے آج کیا ہے، آج جس طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے پی کے، کیا بلوچ میرے ماتھے کا جھومر نہیں ہے؟ کیا سندھی میرے ماتھے کا جھومر نہیں ہے؟ کیا کے پی کے کا پختون میرے ماتھے کا جھومر نہیں ہے؟ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اربوں ڈالر انویسٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی طرف۔ میں کہتا ہوں تمام وابستگیاں اپنی جگہ رکھیں، لیکن نہ میرا لیڈر، خدا کی قسم، نہ کسی اور کا لیڈر اس پاکستان سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، پھر جس کے لیڈر ہے وہ اپنے اپنے لیڈر کی تقریر کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس سازش سے باخبر رہیں کہ ہمیں پختون میں، بلوچ میں، پنجابی میں، کشمیری میں 2 روپے یونٹ نہ ملے تو پاکستان مرد آباد، توبہ استغفار اللہ۔ منرلز کے اوپر 10% کم مل جائے حصہ تو پاکستان میرے منہ میں خاک، اس کے بعد برا سوچنا شروع کر دیں۔ وہ ہم نے تو اس ملک کے اندر وہ لوگ دیکھے ہیں جو پھانسی پہ چڑھ گئے، جو جلا وطن ہو گئے، جن کو 25 سال قیدیں ہو گئی، لیکن انہوں نے اس پاکستان کے بارے میں برا نہیں سوچا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں کسی نے بچوں پناہ نہیں دینی، نہ ہندوستان نے دینی ہے، نہ افغانستان نے دینی ہے۔ یہی پاکستان انشاءاللہ تعالی، ان کے بارے میں شہداء کی بات کروں گا، جن کی وجہ سے آج ہم چین کی نیند اور اتنے بڑے کنونشن سینٹر کے اندر کانووکیشن کر رہے ہیں۔ جو روز ہم جنازے اٹھاتے ہیں
ان کا تعلق کے پی کے سے ہے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان کا تعلق کشمیر سے ہے، ان کا تعلق اس راول پنڈی سے ہے، چکوال سے ہے۔ وہ کسی کی ماں کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی بہن کا سہاگ نہیں ہے، وہ کسی بہن کا بھائی نہیں ہے۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو یہ ان شہداء کی وجہ سے یہ چراغاں جنت میں بھی ہوتا ہے اور اس پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بہن سے متعلق کہا کہ میری بہن کا سہاگ۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ایک دوسرے سے انشاءاللہ سبقت لے کے جائیں گے اور اسی مملکت خدا داد پاکستان کی تعمیر و ترقی کا حصہ بنیں گے۔ لیکن ایک اور شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، زیادہ میں بات آپ سے کر گیا ہوں، کہ بڑی دنیا جو ہے، ایک جانور اور انسان اور ایک پرندے اور انسان کے اندر فرق کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ چونچ کے اندر گھونسلے میں پڑا ہوا جو بچہ ہے، اس کو جا کے ماں جو ہے اس چونچ میں جا کے کھانا، اللہ کہتا ہے نا میں اپنے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں، تو چونچ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جا کے اس کے منہ میں ڈال دی ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑے سے بڑا لیپرڈ لے لیں، ٹائگر لے لیں، وہ شکار کرتا ہے یا شکار کرتی ہے اور اپنے بچوں کو لا کے کھلاتی ہے۔ یہی کام انسان کرے، تو پھر فرق کیا جانور اور انسان؟ فرق اتنا ہے کہ اپنے دائیں بائیں جو مخلوق ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے پھل کھایا ہے، پھل، اور اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں۔ ہم تو اتنے شوتے ہو گئے، سوری ٹو سے، کہ کسی ہوٹل پہ ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہیں تو آگے سے وہ پکڑے، اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کر۔ اپنی ذاتی زندگیوں کو چھپا کے رکھیں، اپنی فیملیز کی لائف کو چھپا کے رکھیں۔ اس سے دنیا میں آپ کو بہت ساری خرافات سے بچ جائیں گے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ذوالفقار علی شہید بھٹو کو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ورنہ وہ ٹیسٹر لگانے آیا تھا تو ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا نا، اور میں نے بھی کہا تھا، میرے بارے میں انہوں نے چلایا کہ ریل منتری نے یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا ہم نے یہ پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، یہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ذمہ دار قوم ہیں، ہم ذمہ دار ملک ہیں۔ اور پھر وہ شخص جس کا میں بڑا معتقد تھا، ہوں، رہوں گا، وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں ان کے پاس ہر مہینے جا کے حاضری دیا کرتا تھا جب ان کے پاس سے بھی کوئی نہیں۔ ہم تو اپنے معاشروں کا یہ حال کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جتنے لوگ آئے، وہ کوئی ڈکٹیٹر تھا، کوئی پولیٹیکل فگر تھی، لیڈر تھا، کسی ایک چیز پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا، کسی ایک نے کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ ہماری ایٹمی طاقت تھی، ایٹمی قوت تھی۔ پھر 28 مئی 1998 آیا، بڑا پریشر آیا، ہندوستان نے 5 دھماکے کر دیے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا بڑی باریک بینی سے، خبریں سن رہے تھے، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا، بنا تو ہم 10 سال پہلے بیٹھے تھے، لیکن ہم دنیا کو نہیں بتانا چاہتے تھے، اور کس طریقے سے ہم نے اس کو چھپا کے رکھا۔